ہمارے ہمسایوں کے ایک وار میں انوالو ہیں ہم سب لوگ، اور اس میں ہمارے اس ملک کا رول بڑا اہم ہے. ہمارے سپہ سالار اور ہماری گورنمنٹ اس میں بڑی انکریجنگ کام کر رہی ہے، اور ملک کے نام کو پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک ستائش کا پہلو ہمارے لیے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس میں کچھ معاملات کے اندر کچھ پرابلم بھی ہیں کہ جب ہم اب اس ملک کے اندر اپنے کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اس وقت جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، وہ ٹریولنگ ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ سے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو ایکسپو ہے پاکستان ویٹرنری فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کی ایکسپو IVP انٹرنیشنل ویٹرنری فارما ایکسپو، اس کا یہ 3rd ایڈیشن ہے. اور اس کے جو چیف آرگنائزر ہیں، جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں PVPA کے، جناب ڈاکٹر مسعود صادق صاحب، وہ آپ سے شیئر کریں گے کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم نے اس کو مؤخر کر رہے ہیں. یہ کینسل نہیں ہو رہی، اس کو مؤخر کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم اس کو دوبارہ سے بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو کر سکیں، جس میں لوکل انٹرنیشنل جو مہمان ہیں وہ اس میں شریک ہو سکیں اور ایگزیبیشن ہماری پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو سکے. میں ڈاکٹر مسعود صادق صاحب سے کہوں کہ آپ اپنا اس میں شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جی، آپ میڈیا کے حضرات اور دوست یہاں پہ تشریف لائے ہمارا موقف سننے کے لیے. چیئرمین صاحب ڈاکٹر عاصم صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم ایکسپو کو کینسل نہیں کر رہے، مؤخر کر رہے ہیں، تو میری بینگ چیف آرگنائزر یہ ذمہ داری ہے کہ اس ایکسپو کو صرف کرنا نہیں مقصد، اس ایکسپو کو بہترین کرنا مقصد ہے. اور اسی بنا پہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایکسپو ہوتی ہے تو لوگ اپنے ایگزیبیٹرز جو وہاں پہ بوتھ یا سٹالز لگاتے ہیں، ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی. اس انویسٹمنٹ کو، ان کی انویسٹمنٹ جب کیش کس طرح ہوتی ہے، جب اس کا فٹ فال بڑھے، لوگ زیادہ سے زیادہ وزٹرز آئیں وہاں پہ. تو ہم نے بینگ چیف آرگنائزر CEC نے اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے، انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہوئے، جو ہمارے اوورال سینیریو بنا ہوا ہے، جنگ کے حالات ہیں بین الاقوامی لیول پہ، اور ساتھ جو معاشی سٹریس آ رہا ہے لوگوں پہ، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کا جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے ایفیکٹس ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ الائن کرتے ہوئے اپنے آپ کو سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ گورنمنٹ کی جو کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسوسیشن، ایک ذمہ دار ایسوسیشن کا ثبوت دیں. ہم نے ایک فیصلہ کیا CEC کی کمیٹی میں کہ اس کو ریویو کریں. جب ہم نے ریویو کیا اس سارے سینیریو کو، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں. اور آپ سب دوستوں کو زحمت اس لیے دی کہ کیونکہ ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ایز پلان ڈیٹ جو 28 29 30 کی ڈیٹس تھیں، اس میں ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں. ہم نے اس کو مؤخر کیا، اور اس کے لیے نئی تاریخ کا ہم جلد ہی آپ دوستوں کو اعلان کر کے بتا دیں گے. ابھی ہم نے فردر اس کو لے کے جانا ہے، ڈسکشن میں ہے یہ چیز کہ فردر کب ہم نے ایکسپو دوبارہ کرنی ہے. تو میں آپ سب دوستوں سے انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھرپور ایکسپو کرنے کی ہی ذمہ داری ہے، اور اس کو بھرپور ایکسپو کرنے کی وجہ سے جو ابھی ممکن نہیں ہے، ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. آپ سب دوستوں کا اس خبر کو اس پازیٹیو سینس میں لیں کہ ہم جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تعاون سے یہ ایکسپو کر رہے ہیں، اور ان کو تعاون سے ہی اس کو مؤخر کر رہے ہیں. ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسپو ہے اس کو ایک اچھے اور مؤثر انداز میں، بھرپور انداز سے ہونی چاہیے. ہمارے انٹرنیشنل جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان حالات میں موو نہیں کر پاتے. جو ہمارے جو کمپنیز ہیں، وینڈرز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ ان حالات میں موو نہیں کر پاتے، جو انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں. اس حالات سے ہم نے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آج بھرپور اس کو ہم لوگ اناؤنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے وقت اس سے بہتر. ابھی ہم نے ایکسپو کے لیے 2 ہال بک کیے تھے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ایکسپو ڈیزائن کر رہے ہیں، جو اس کی ڈیٹس اناؤنس کریں گے، اس میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے ہال پہ بھی جائیں گے. اس دفعہ ہمیں گورنمنٹ نے 2 ہال، جو ایکسپو سینٹر نے 2 ہال ہمیں اجازت دی تھی. ایک ہال گورنمنٹ کی اپنے ہی یوز میں تھا، اس لیے ہمیں وہ ہال نہیں ملا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے کہا ہے کہ بھرپور کرنے جا رہے ہیں، اور ایگزیبیٹرز کے جو فروٹفل رزلٹس آئیں ان کے فٹ فال کے، اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے سال 3 ہال ہم اس کو لے کے جائیں، 3 ہالوں میں کنورٹ کریں گے جی.
تھینک یو عمر جی. آپ سب دوستوں کا شکریہ جی. آپ تشریف لائے. آپ کے کوئی سوال ہیں تو پوچھ لیجیے گا پلیز. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس میں آپ کو الیبریٹ کر دوں. جو پاکستان ویٹرنری فارماسیوٹیکل ایسوسیشن ہے, یہ ایسوسیشن احاطہ کرتی ہے جی پولٹری انڈسٹری کا, ڈیری انڈسٹری کا, ایکوا کلچر, شیپ اینڈ گوٹ, اینیملز, بیف, ملکنگ اینیملز, یہ سبھی, کیونکہ جتنا جس کا تعلق اینیملز کے ساتھ ہے اس کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہے. اور جب ویٹرنری فارماسیوٹیکل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ویکسینز ہوں, وہ فیڈ ایڈیٹیوز ہوں, وہ نیوٹراسیوٹیکلز ہوں, وہ ڈس انفیکٹنٹس ہوں, کچھ بھی ہے, جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ سبھی انڈسٹریز اس کا پارٹ ہیں, سب کو میڈیسن چاہیے. اور یہ واحد فارماسیوٹیکل ہے ایسوسیشن ہے جو سب کو ایک ہی چھت کے تلے چیزیں پرووائڈ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی. دوسرے کہ آپ کے سامنے جو پیٹرول کی پرائسز جب انکریز ہوئیں تو آپ لوگوں سمیت اور ہم سب سمیت ہم نے کہا, اور گورنمنٹ نے خود سے بھی ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے, اس برے وقت کو. ہم بھی اس ملک کا پارٹ ہیں اور سارے محب وطن ہیں. تو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن تھا, جو گورنمنٹ نے بھی اس میں چھٹیاں انکریز کی اور اسکولوں کو بھی بند کیا, تو ہم نے بھی سمجھا کہ جب اتنے لوگ موو کریں گے پورے پاکستان سے, کیونکہ یہ گلگت سے لے کے کراچی تک اور پشاور سے کوئٹہ تک سبھی طرف سے لوگوں نے اس میں آنا تھا, تو ایک بڑی موومنٹ تھی. اور اس میں ایک بڑا اسٹیک ہولڈر انوالو ہے, اس میں ڈیزل پیٹرول بھی انوالو ہوگا, موومنٹ بھی انوالو ہوگی, پھر یہاں پہ ہوٹلز اور وہ جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ بھی انکریز ہوگی. یہ تو ہمارا تھا ملک کی حالات کا. جب انٹرنیشنل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, مسعود صاحب نے, کہ انٹرنیشنل ہماری جتنے اسپینش ہیں اور اٹالینز ہیں, ڈچ ہیں, ان کے اسٹال بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ بک ہیں. یورپ سے, چائنا سے ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹال بک ہیں, تو وہ ٹرکی سے اسٹال بک ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ وہ ملک ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور اسی طرح کچھ افریقی کنٹریز ہیں, جیسے ایجپشنز ہیں, وہ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. سوڈانیز ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب اس حالات میں ان کو انسٹرکشن, جو آپ میڈیا کے لوگ, آپ کو پتہ ہے انسٹرکشنز یورپ کے لیے کیا ہے موومنٹ کی, اور اسی طرح جو یہ چائنیز ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی موومنٹ کی ریسٹرکشنز چل رہی ہیں اندر ہی اندر. تو وہ انہوں نے ہمیں لکھی ای میلز کہ ہم اس وقت ان حالات میں موو نہیں کر سکیں, کہ پاکستان نہیں آ سکیں گے. تو ہمارا بڑا تھا کہ جب انٹرنیشنل ایکسپو ہے, تو جب انٹرنیشنل اس میں پلیئرز نہیں ہوں گے جن کے بوتھ بھی ہیں, جن کا یہاں پہ اسٹیک بھی ہے, جن کی کمپنیز بھی یہاں پہ ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہوتے تو ہم صرف مس نہیں کریں گے. اس کا بڑا فیکٹر ہے. گورنمنٹ پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم صرف امپورٹ نہ کریں, ایکسپورٹ کو بھی انکریز کریں. جب ہمارے باہر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری جو لوکل مینوفیکچرر ہے اس کی پروڈکٹ کا بھی ان سے انٹریکشن ہوگا, جس کے رزلٹ کے اندر ہم پاکستان کی پروڈکٹ کو بھی ایکسپورٹ کرنے کے جو مواقع ہیں وہ بڑھیں گے. تو اگر وہ یہاں پہ نہیں آتے تو پھر ہمارے صرف شو کیس ہے کہ ہم خود ہی لگائیں, خود ہی دیکھیں, یا ہمارے لوکل لوگ دیکھیں. وہ تو آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. ہماری جو پریزنس ہے وہ پورے ملک کے اندر ہے, ایسوسیشن کی بھی اور لوگوں کی بھی. تو ہمارا زیادہ یہ شو ہے کہ ہم پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان کو انکریز کریں, ہمارا جو لوکل مینوفیکچر ہے ان کی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل سینیریو کے اندر متعارف کروائیں. اب وہ جب وہ نہیں ہونے جا رہا تو ہم نے اس کے لیے سوچا کہ پھر ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں تب تک جب تک کہ ملک کے حالات اور ہمارے جو اس خطہ کے حالات ہیں اس میں بہتری آتی ہے, تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے ہم آن کریں گے, اور اس کانسیپٹ کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ آن کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں اس ملک کو بھی آگے لے کے چلنا ہے, اپنے اس ایسوسیشن کو, ویٹری فارماسیوٹیکل کو, ان کی پروڈکٹ کو, ان سب کو ہم نے انٹرنیشنل متعارف بھی کرانا ہے. ہم نے اپنا حصہ انکریز کرنا ہے اس کے اندر. آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ لائف اسٹاک کا GDP جو ہے ایگریکلچر کے اندر وہ میجر شیئر ہے, 33-34% ہے. تو ہم کیونکہ ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں, ایسوسیشن بھی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طریقے سے سر انجام دیں کہ جب ہمارا ملک بھی اسی حالات میں ہو, اچھے حالات میں ہو, ہم اپنی برآمدات کی طرف توجہ بھی دے سکیں, اور جو ہمارے وہاں سے گیسٹ ہیں, جو انٹرنیشنل گیسٹ ہیں, ان کو ہم اس طرح سے ریسکیو بھی کر سکیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. بیسیکلی اس کو تھوڑا سا ویٹرنری فارماسیوٹیکل کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں. پاکستان میں ایز سچ جو ڈاکومنٹڈ ایکسپورٹ ہے نا جی ویٹرنری فارماسیوٹیکل کی, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج تک یہ ایسوسیشن تھی ہی نہیں. لاسٹ ایئر ہم نے بھرپور کاوش سے, چیئرمین صاحب اور ہماری ٹیم نے مل کے ایک بھرپور کاوش سے لاسٹ ایئر ہم نے یہ رجسٹر کی ہے DGTO سے. یہ ایسوسیشن FBR میں رجسٹرڈ ہے, چیمبرز میں رجسٹرڈ ہے, فیڈریشن میں رجسٹرڈ ہے,
اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلیں، ڈاکومنٹڈ ایکسپورٹ کی طرف۔ ابھی آپ کے پاس ایسا فگر کہیں پہ بھی نہیں ملے گی کہ جس میں ڈاکومنٹڈ ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں ویٹرنری فارماسیوٹیکلس کی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کمپیریزن کرتے ہیں اوورال ہمارا ہیومن کے ساتھ، تو وہ اس میں ہمارا جو میکسیمم جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ امپورٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی لوکل ہماری مینوفیکچرنگ سوائے ایک ہے جو اموکسیسلین کہتے ہیں، وہ لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے، باقی ساری امپورٹ میں آ رہی چیزیں۔ تو یہاں پہ مکسنگ بلینڈنگ کر کے ہم لوگ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کن کنٹریز میں جہاں پہ ہم الاؤڈ ہیں۔ ہم الاؤڈ ہیں اس وقت ڈاکومنٹڈ ایکسپورٹ کرنے کے لیے افریقن کنٹریز میں۔ ہماری ایسوسیشن کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ ہم الاؤڈ نہیں ہیں ہم اس کو بھی ساتھ الاؤ کروانے کے لیے ڈریپ کو، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ہماری کنسرن ہے، جو ہمارا گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو لائزن کریں، پلس اس کے ساتھ منسٹری جو ہے ہماری فوڈ سیفٹی کے حوالے سے اس کو انوالو کریں، پلس جو ہماری یہ جو ہے ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کو انوالو کریں کہ سو دیٹ ہم وہ سرٹیفکیشن اچیو کر سکیں جو ہرڈلز بنی ہوئے جو جن ممالک کی لسٹ میں ہم ایکسپورٹ میں قابل نہیں ہیں ان کی سرٹیفکیشن حاصل کر سکیں۔ یہ تو ہماری انیشیل فیز ہے ابھی اس وقت ایسوسیشن کے حوالے سے۔ پہلے کمبائنڈ تھی نہیں کوئی ایکٹیو موومنٹ نا، تو انڈیویجول جو لوگ اپنی فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، لیکن ایسوسیشن کی یہ موو جو فرسٹ ٹائم ہوگی، یہی ہمارا پرپس تھا اس ایکسپو کا کرنے کا، کہ جہاں پہ ایک اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں گے، ریسرچرز اکٹھے ہوں گے، بائر اور سیلر اکٹھے ہوں گے، اور جو باہر کے جو انٹرنیشنل جو وینڈرز آ رہے ہیں، وزٹرز آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ یہاں پہ یہ اس لیول کی پروڈکٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور ان کا ایکسپورٹ میں انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمارا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط معیشت میں ایک کردار ہوگا۔ جی تھینک یو۔ ابھی تک جی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہماری ہے وہ 25 سے 30 کے درمیان ہے، اور زیادہ تو امپورٹ ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ را مٹیریل بھی کیونکہ سارے آپ کے امپورٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس را مٹیریل پاکستان میں ہیں لیکن شاید ابھی تک اس طرح سے ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ لیکن اگر اوورال ایکٹیویٹی دیکھیں آپ ویٹرنری فارماسیوٹیکل کی، تو ہیومن فارماسیوٹیکل سے بڑی ہے۔ پچھلے دنوں جب ہم نے پروگرام کیا نشاط میں، تو سیکٹری لائف اسٹاک نے انہوں نے اس فگر کو دیا کہ وی آر مور دین $10 ملین کی سے بڑی انڈسٹری ہیں جو ویٹرنری فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری ہے، اور یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں، ایک بہت بڑی فگر ہے۔ ایک اور چیز جو میں آج اس کا بینیفٹ لوں آپ لوگوں کے بیٹھنے کا، ہم جو ویٹرنری فارماسیوٹیکل ہے بیسیکلی یہ فوڈ کسٹوڈین بھی ہے آپ کی۔ آپ دیکھیں جو آپ فوڈ لیتے ہیں وہ میٹ ہو، ملک ہو، آپ انڈے لیتے ہیں، اور یہ سب کی جو ہیلتھ ہے اینیملز کی وہ جڑی ہوئی فارماسیوٹیکل کے ساتھ ہے، وہ ویکسین کی شکل میں وہ یا دوسری پروڈکٹ کی شکل میں ہو۔ پوری دنیا کے اندر جو ہیلتھ ہے اینیمل ہیلتھ، وہ ہیومن ہیلتھ سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر اینیمل ٹھیک ہوگا، ڈیزیز فری ہوگا، وہ پولٹری ہو، وہ ڈیری ہو، دودھ ہو، وہ انڈے ہوں، تو آپ کی صحت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح کہ آپ خوراک لیتے ہیں اسی طرح کی ہیومن ہیلتھ اس سے آگے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک متھ ہے ملک کے اندر کہ جو ویٹرنری کا سیکٹر ہے یا لائف اسٹاک سیکٹر ہے، جو ویٹرنری فارماسیوٹیکل ہے، اس کو شاید وہ اہمیت آپ نہیں دیتے، کیونکہ کبھی اس کے اوپر اس طرح سے ڈسکشن ہی نہیں ہوئی، ڈائلاگ نہیں کبھی ہوا۔ اب جب اس کو آپ ڈیپتھ میں دیکھیں گے تو پوری دنیا کی جو فوڈ سیفٹی اور فوڈ سیکیورٹی ہے وہ آپ کی ویٹرنری فارماسیوٹیکل اس کو انگیج کرتی ہے، اسی کی کسٹوڈین ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ ون ہیلتھ پروگرام ہے۔ اس ون ہیلتھ پروگرام کو اب تو UN سے لے کے دنیا کے چارٹر کیا، اور ون ہیلتھ پروگرام کے اندر سب سے جو میجر اسٹیک ہولڈر ہے وہ ویٹرنری فارماسیوٹیکل ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بھی آپ سے شیئر کروں کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ اویئرنیس عوام تک جائے گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ جی سیکٹری لائف اسٹاک نے کیونکہ ہمیں وہاں پہ چیئر کیا پروگرام کو ہمارے، اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا جناب احمد طارق صاحب نے، اور انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جہاں آپ کو کوئی پرابلم پیش آئے تو کسی لیول پہ بھی ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ میں فیڈرل میں، کیونکہ آج سے پہلے لائف اسٹاک کا کوئی ادارہ نہیں تھا جو اس کو دیکھتا ویٹرنری فارماسیوٹیکل کو، ہم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ہی پارٹ ہیں وہاں پہ بھی، لیکن پروونشل چیپٹر کے اندر بھی امینڈمنٹس کے بعد بھی ہم انہی کا پارٹ ہیں۔ جبکہ جب لائف اسٹاک ہے اس کو بیسیکلی تو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے۔ اینیمل کی ہیلتھ کو، ان کی ڈیزیز کو، ان کی ہسبینڈری کو وہ لائف اسٹاک سمجھتا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں سمجھتا۔ جبکہ ہم ایک بائی کانسٹیٹیوشن ہم غلط جگہ پہ انگیج ہیں۔
میں نے سیکٹری لائف اسٹاک صاحب سے ان سے گزارش کی ہے، اپنے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرس کو جو ہم نے ان کو بھی خط لکھا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ لائف اسٹاک جو ایک ایگریکلچر ملک ہے اور لائف اسٹاک اس کا میجر کنٹریبیوٹر ہے، تو آپ ہمیں اپنی صحیح جگہ پہ لے کے آئیں تاکہ ہم جو نئے مالیکیولز ہیں جو دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، وہ ویکسینز ہوں، وہ نیوٹراسیوٹیکلز ہوں، وہ اینٹی بایوٹکس ہوں، ہم انہی کو اس ملک کے اندر لے کے آئیں، اسی کو اس ملک کے اندر ترویج دیں تاکہ ہم جو فوڈ سیکیورٹی اس کا بہتر طریقے سے کام کر سکیں. تھینک یو. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا، دیکھیں فارماسیوٹیکل کی جو ویٹرنری فارماسیوٹیکل ایسوسیشن ہے، یہ پہلی ایسوسیشن ہے. ہم آپ دوستوں کے توسط سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسوسیشن جو ہے اس کا پرپز ایسوسیشن کا ہے کہ آپ ویل الائنڈ ہوں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ ویل الائنڈ ہیں. ہمیں ایسوسیشن سمجھا جائے اور اچھا یہ ایسوسیشن ایسی ایسوسیشن ہے، واحد ایسوسیشن آپ میں کہوں گا اس کو کہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ویل الائنڈ ہے، جو ریگولیٹر کے ساتھ کمفرٹ زون میں ہے، ریگولیٹرز کو انوالو کرنا چاہتی ہے. ریگولیٹر میں ہمارے جو ڈریپ ہے، ریگولیٹر میں ہماری فوڈ سیفٹی والا ادارہ ہے، ریگولیٹر میں ہمارے ڈی ٹی اوز ہیں، ہمارے جو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ ہمارا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے ریگولیٹرز ہیں. ہم ویل الائنڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. ایسوسیشنز عام روٹین پہ ان کے ساتھ کانفلکٹ میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ایک ایسی ایسوسیشن سمجھا جائے جو ویل الائنڈ ہو، جو پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہے. یہ ہماری ایسوسیشن کی یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس کے سر پہ سہرا ہے کہ اس نے ہر اپنی ایکٹیویٹی میں ان ریگولیٹرز کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ہم نے انہیں ہر لیول پہ ان کو انگیج کرنا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں، ہم ان کو اپنی ضروریات بتائیں، اس حساب سے ہم ملک کے لیے کام کریں. تھینک یو جی. جی میں بینگ چیف آرگنائزر، ہم نے محکمہ لائف اسٹاک کے سیکٹری اور ٹیکنیکل ڈی جیز اور ریسرچ کو دعوت دی ہے، پلس اس کے علاوہ ہم نے ریگولیٹری اتھارٹیز کے سی او کو دعوت دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے منسٹر جو فوڈ ہیں ان کو دعوت دی ہے. اس کے علاوہ یہ سارے جو محکمے ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ان سب کو دعوت دینی. پرپز یہی ہے کہ وہ آ کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ملک کے لیے وہ اپنے انپٹس دے کے ہم ملک کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں. جو لائف اسٹاک ہے جی وہ تو ہمارا آن بورڈ ہے جی، وہ تو ڈے ٹو ڈے ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے. وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں گے، اس ساری بات کو، کہ یہ گورنمنٹ جو پنجاب ہے یہ آپ کے ساتھ الائن ہو اور آپ کے ساتھ ویٹری فارماسیوٹیکلس کو ساتھ لے کے چلے. جی بہت شکریہ جی، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا جی، اور ہم سمجھتے کہ ہماری آواز کو آپ آگے تک پہنچائیں گے جی. تھینک یو.